والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا من هدى رزقنا ورزقنا طويل. اللهم صل على محمد وعلى بلند صلوات. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. خالق کائنات تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کے جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. سلامت رہیں. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے اس شہر میں میرا پہلا موقع ہے اور خصوصاً میں شکر گزار ہوں سید آصف علی شاہ صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس علاقے کے مومنین کے چہروں کی زیارت کر سکوں. بہت دور سے آیا ہوں اس لحاظ سے میں آپ کا مہمان ہوں. آپ سب میرے میزبان ہیں. گزارش ہے کہ میزبان بن کے مہمان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیں گے تو میری سمجھ میں آئے گا کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. میری زندگی کا مقصد 4 مصرے آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں میں. پھر آپ جانیں وہ 4 مصرے جانیں کیا انصاف کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ. کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. میں منکروں کو یہی تو سزائیں دیتا ہوں. سلام. بڑی مہربانی. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. میں منکروں کو یہی تو سزائیں دیتا ہوں. اور علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. جناب میں یہ بکھرا ہوا نعرہ نہ مجھے پسند ہے نہ جبریل کو نہ مولا علی کو. ہاں جن کی رگوں میں علی ہے جو علی کو چوتھا نہیں اپنا پہلا امام مانتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. یا اللہ اتنی ہی بلند صلوات پڑھے محمد آل. بہت سارے علماء ذاکرین اور شاعر حضرات آپ سن چکے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہرحال ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے. میں صرف اب آپ کو جگانے کے لیے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے مجھے حکم ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں ساری دنیا نعتیں پڑھتی ہیں. دنیا کو بتائیں کہ علی والے کیسے نعت پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے مولا سرور کائنات کی ایک نعت پیش کروں. مگر اس سے پہلے اب جو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے شہر والوں کے لیے میرے طرف سے تحفہ ہے کہ جن میں عشق حیدر کی جلوگی نہیں ملتی. بڑے بڑے علماء اور تاریخ دان سن کے بیٹھے ہو آپ. چوتھا مصرع انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کی ترجمانی کرے گا کہ جن میں عشق حیدر کی جلوگی نہیں ملتی ان بجھے چراغوں سے روشنی نہیں ملتی. ہاں چوتھا مصرع سنیں سمجھ میں آئے تو نعرہ. جن میں عشق حیدر کی جلوگی نہیں ملتی ان بجھے چراغوں سے روشنی نہیں ملتی. اور کیسے حشر میں تم کو خلد وہ دلائیں گے جن کا نام لینے سے بھیک بھی نہیں ملتی. حیدری 1000 مرتبہ.
مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، سلامت رہیں آپ۔ ہاں جی، یار فقیر کو بھی پتا ہے کہ ان ناموں پر کچھ نہیں ملتا، جن میں عشق حیدر کی جلوگی نہیں ملتی۔ اور کیسے حشر میں تم کو خلد وہ دلائیں گے جن کا نام لینے سے جن کا نام لینے سے بھیک بھی نہیں۔ مولا کے نام پر بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم حکم تعمیل میں 4 مصرے، اور شاہ صاحب کی گزارش ہے آپ سے بھی، جو بھی صاحب ثروت مولا نے جن کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر چاہیں تو یہ 4 مصرے کا اسٹیکر بنوا تو تقسیم کریں گے، صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ عبارت آپ نے پہلے کسی اسٹیکر پہ پڑھی ہوگی، مگر آج اس عبارت کو مکمل کر رہا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ انعام نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ انعام نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف علی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ انعام نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف علی لکھا ہے۔ نہیں، میں نے جب غور سے دیکھا تو پر فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ حیدری یا علی، بسم اللہ، سلامت رہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو پر فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل۔ بار دیگر بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم بس 4 مصرے، اور اس کے بعد سرور کائنات کی یہ ربائی اور یہ نعت، کہ دنیا دیکھے کہ علی والے کیسی نعت پڑھتے ہیں۔ دنیا بھی پڑھتی ہے، مولا ان کو سلامت رکھے، جو نبی کی تعریف کرتے ہیں، جو سرکار کے دروازے دور ہیں، وہ تو کائنات کے ہر نیک کام سے اور ہر نیک جگہ سے بھی دور ہیں، مگر سرور کائنات کی شان کیسی ہے کہ پڑھتے ہیں صلی علی اہل ولا جب مل کر، پڑھتے ہیں صلی علی اہل ولا جب مل کر تو جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ پڑھتے ہیں صلی علی اہل ولا جب مل کر تو جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں 4 مصرے پر آخری آدمی تک، کہ پڑھتے ہیں صلی علی اہل ولا جب مل کر تو جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ ارے آپ 12 کو مناتے ہیں تو ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا۔ حیدری یا علی یا علی یا علی، میں تو مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ بس میری نعت کا عنوان ہے کہ میں کہاں اور حضور کا نعت، جس کے لیے علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، تو میں اس محمد کی تعریف کہاں کر سکتا ہوں؟ میری زبان، میرا دماغ، میرا دل اس لائق ہی نہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں، مگر جہاں تک میری عقل نے سمجھا ہے، میری عقل نے سوچا ہے انہیں، میری نعت کا عنوان ہی ہے کہ میں سرکار رسالت مآب کی شان کہاں سے لاؤں، میں کہاں سے لاؤں۔ بس درود پڑھیں، میں مولا کی نعت آپ کے سامنے شروع مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان میں کہاں سے لاؤں۔ بس نعت کا عنوان بھی یہی ہے کہ کہاں سے لاؤں، اور سنیں تعریف مولا کی کہ ایک علی کا ملنگ اپنے علی کے مولا کی تعریف کر رہا ہے۔ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں۔ مل کے صلوات پڑھیں نا محمد آل۔
ساری دنیا قبلہ نعت پڑھ لیتی ہے مگر میں نعت کہنے پہ، نعت کہنے پہ، نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، میں بھلا جرت یزدان ہائے 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 کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان، کہاں سے لاؤں؟ ان کی نعت پڑھے تو اللہ پڑھے، میں کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ دل کا دل ہے کہ میرا نہیں، میرے دل کا دل کہہ رہا ہے۔ شاہ صاحب آپ کو شعر بہت پسند ہے۔ دل کا دل ہے کہ کروں دل سے ثنائے سرور، کیا کروں وسعت قرآن۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں نعت وہ پڑھے جس کو قرآن پر عبور حاصل ہو۔ کیا کروں وسعت قرآن، کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان، کہاں سے لاؤں؟ جو ابھی تک نہیں بول سکا کسی مجبوری سے، سرکار شعر پڑھ رہا ہو کہ زندگی میں ظاہراً ایک مرتبہ نبی معراج پر گئے جو ہم نے دیکھا، ورنہ پتہ نہیں کتنی بار گئے کیونکہ تھے ہی وہاں کے۔ تو جب لوٹ کے آئے ہیں وہاں سے معراج سے، تو آج بھی آتی ہے، آخری آدمی تک جو ابھی تک نہیں بول سکا، آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے؟ ہائے ہائے میں 1000 مرتبہ پڑھا۔ آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، مصطفیٰ سا کوئی مہمان، کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان، کہاں سے لاؤں؟ ملنگ بیٹھے ہو، دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر۔ ہائے ہائے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد سرکار کی چوکھٹ کے فقیر دیکھوں، مگر مجبوری کیا ہے؟ دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر، بوزر و کمبر و سلمان کہاں سے؟ ہائے ہائے بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔ بوزر و کمبر و سلمان، کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان، کہاں سے؟ درود پڑھ دینا بآواز بلند محمد علیہ۔ مدح سرکار کا سامان، کہاں سے لاؤں؟ فتح مکہ پہ جو علماء سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں آپ کا، اللہ بات۔ ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں صلوات صلی اللہ۔ پھر بھی مل کے صلوات پڑھیں محمد آل۔ سرکار اجازت دے، بسم اللہ۔ مدح سرکار کا سامان، کہاں سے لاؤں؟ مصطفیٰ سا کوئی عنوان، کہاں سے لاؤں مدح سرکار کا سامان، کہاں سے لاؤں؟ میری خوش قسمتی کہ اس شعر کے دوران قبلہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ یہ تشریح کریں گے۔ شعر پڑھ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں نہ آیا ہے تطہیر
ہو شامل وائز، ہائے ہائے، جس میں نہ آیا ہے تطہیر ہو شامل وائز، وہ تیرے واسطے قرآن، ہائے 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 دری یار، وہ تیرے واسطے قرآن کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں۔ درود پڑھ دے محمد عالم۔ کہ میرا پوری نعت ایک طرف، اب جو دو شعر پڑھ رہا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو نہیں بولا اب دیکھتا ہوں میں شعر پڑھ رہا ہوں کون خاموش رہتا ہے قبلہ۔ ظاہراً نبی پاک ہمیں نظر نہیں آتے قبلہ، لیکن ان کا ذکر موجود ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی کرتے ہیں، قبلہ بھی کرتے ہیں۔ تو ذکر مولا کی حفاظت ہے فریضہ، لیکن ابو طالب سا نگہبان، میں ہزار مرتبہ پڑھ۔ ذکر مولا کی حفاظت ہے فریضہ، لیکن ابو طالب سا نگہبان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں۔ یہ ابو طالب کو کیوں نہیں مانتی دنیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے سرکار؟ اپنی عقل کے مطابق کہ اسی لیے تو ابو طالب سے منہ کو موڑا ہے کہ اس کے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ ہاں اسی لیے میں جیو سلامت رہیں، اسی لیے تو ابو طالب سے منہ کو موڑا ہے کہ اس کے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ آپ کا عشق دیکھ کر ربائی پڑھ رہا ہوں کہ نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، نبی کے در پہ جھکتے ہیں، علی کے در پہ پلتے ہیں، اور نمک کھاتے ہیں جن کا ہم انہی کی راہ پہ چلتے ہیں، نمک کھاتے ہیں جن کا ہم انہی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اور تیرے بابا کا رتبہ یا علی، تیرے بابا کا رتبہ کم نہیں ہوگا میرے مولا، جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ ہائے 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 علی یار، ذکر مولا کی حفاظت ہے فریضہ، لیکن ابو طالب سا نگہبان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں۔ اور شاہ جی پوری نعت ایک طرف، اب آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، ہاں تو کہتا ہے نا کہ متوان وہ صاحب ایمان نہیں تھا، عمران نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، کہتا ہے نا ملا کہ عمران نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں کیا ہوا عمران نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کلمہ خود اس کے چہرے کو پڑھتا رہتا تھا۔ تو تیرے کہنے، آخری آدمی تھا، خدا کی قسم اگر نعرہ نہ آیا تو دوبارہ یہ شعر ہی نہیں پڑھوں گا۔ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خوان، ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت مولا سلام۔ میں نہ کرتا ہوں تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے۔ سرکار محمد نے پرورش کہاں پائی؟ ذہنوں میں ہے نا،
کہاں پرورش پائی؟ تو دل ہے بہلول محمد کی پناہ گاہ دیکھوں، ہاں مگر گودی عمران۔ ہاں مگر گودی عمران کہاں سے لاؤں؟ صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ بس قبلہ حکم کی تعمیل میں 2 اشعار اور قبلہ کو میں وقت دوں۔ مجھے حکم ہے اس تاریخی کلام کا کہ جو مولا نے جس کلام کو بہت عرش تک پذیرائی دی ہے، جس کلام کو یہ دعا بھی ہے اور جن کی زبان ہے منہ میں، کیونکہ یہاں گونگے بولتے ہیں، یہ ایسا موجود ہے، ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر میں گونگے بولتے ہیں، پھر زبان رکھنے والا نہ بولے تو پھر بڑی بات ہوتی ہے کہ میں یہ کلام شروع کر رہا ہوں۔ دیکھے تو ہدا واسطہ منگلے دعا، رب جانتے حسین جانے۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، سلامت رہے، میں جس خدا کی قسم منزل پہ پڑھ رہا ہوں، مجھے وہی منزل چاہیے۔ او دیکھے تو ہدا واسطہ منگلے دعا، رب جانتے حسین، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ اللہ دی دربار جو راہب خالی والے ہے، حسین نے 7 پتر عطا کی تھے، حسین نے کی تھے، اللہ نے نہیں۔ ہاں حسین نے کی تھے۔ ہن رائے بادہ ہے، او میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد ہے، کیتی حسین میری جولی آباد۔ او میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد ہے، کیتی حسین میری جولی آباد۔ 7 پتر دے آکھیا راہب تو جا، رب جانتے حسین۔ نبی سجدے دے وچ حسین پشت بہ گئے، نبی خوشبو تو محسوس کی تھا میرا حسین ہے۔ ہاں 14 دی کو خوشبو ہے نا سرکار، خوشبو تو محسوس کی تھا میرا حسین ہے۔ نبی ارادہ کی تھا میں سر اٹھاواں، اللہ دی آواز ہے جبریل جلدی کر میرے پیغام گھن میرے محبوب کو دے۔ یا اللہ کیا پیغام؟ اور اللہ آدھا ہے کہ رسول کو آکھ اتنی نماز پڑھ ہو نہ بے چین ہے، اور جتنی پڑھاوے تین کو میرا حسین۔ ہائے 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 ہائے، اتنی نماز پڑھ ہو نہ بے چین ہے، جتنی پڑھاوے تین کو میرا حسین۔ مصطفیٰ تو سجدہ بدھا کہندہ خدا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جان۔ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے بھیجے تبلیغ کرو، میری پہچان کراؤ۔ ہر نبی آیا تبلیغ کی تھی، جلا آخری وقت یہ دنیا تو وجن لگا ہے نا، ہر نبی کیا آدھا گیا ہے، کوئی نبی گل حق دی، اللہ اکبر، کوئی نبی گل حق دی، کوئی نبی گل حق دی، سمجھا نہیں سکے خالق دا دین
سارا منوا نہیں سکیا. ہر نبی جدو تھک پیا تے کہندا رہیا رب جانے تے حسین. ہائے ہائے حیدریہ رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جان. 3 شعبان دا دن ہے، فطرس کو شفا مل گئی ہے. آسمان تے گیا ہے، فرشتہ پوچھے ہے فطرس تو تے اللہ دا مجرم ہاں تے کو کہ معاف کیتا کتھوں شفا ملی؟ فطرس صرف فرشتے آپ کو جواب دیتا ہے مک گئی پریشانی ہائے ہائے مل گیا چین کیتا کروں میرے تے مولا حسین. مک گئی پریشانی مل گیا چین کیتا کروں میرے تے مولا حسین. ہو گئی شادی عطا مل گئی شفا ہن رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جان. جیو جاری خدا دی قسم مصر اگر سمجھ آ گیا نا سرکار تو میرے مصائب جب واسطے کافی ہے. جی جی سرکار. سرکار ٹائم اتنا نہیں ہے، میں نے نوحہ خانی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. قبلہ بیٹھے ہوئے کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ عالم اگر آگے ہو تو رہبر ہوتا ہے، اگر پیچھے ہو تو پشت بنائی فرماتے ہیں. تو کوئی اور ہوتا تو میں اتنی تکلیف نہیں دیتا، پر بہرحال حکم کی تعمیل میں قبلہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ زندگی میں پھر موقع ملا اور مجھے ٹائم ملا. میں نے ابھی بھائی سے کہا تھا، انہوں نے کہا کتنی دیر پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کم سے کم 5 گھنٹے. ہاں کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی جتنا دے. انہوں نے کہا آج آپ کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں یقیناً آپ کو جو جو کلام میرے پاس ہے میں سناؤں گا. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہمارا کوئی مرتا ہے نا قبلہ، کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم اس کو کفن وفن دے کے پھر اس کے بندے کفن کھول دیتے ہیں. بندے کفن کھول دیتے. کیوں کھولتے ہیں؟ کہ عشق حیدر میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق حیدر میں گوہر رول دیے جاتے ہیں اور ہم کو تحفے وہاں انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. ہاں رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے. 10 محرم دا دن مصائب واسطے خدا دی قسم کافی ہے اگر سمجھ آ گیا. ہو رہا ہے مولا میں کو معافی دے. کریم آدھے ہوں کہ معافی دی فے ختم نہیں ہوئی. حسین آکھیا جا ہور میں تک معاف کیتا. مولا میں سنیا ہے جدے کو حسین ناراض ہو ونجے اللہ ناراض ہو ویندا ہے. تسا معافی دیتی ہے اللہ کو میں کو معافی گھن دے وہ. حسین آدھا ہے ہر خیمے دے وچ ایک عمل اے ہویا ہے اللہ نے تے کو معاف کر چھوڑیا. ہر آدھا مولا میں کو دساؤ خیمے دے وچ کیا تھی؟ حسین نے جواب دیتا ہے ہر کو ہر تیری ہو گئی. سلامت رہو. خدا دی قسم ایک لفظ سمجھ آ گیا تو بہت. ہر تیری ہو گئی سونی تقدیر کہندی ہے ویر تینوں میری ہمشیر. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت سلام. میں نوکر بابا، میں نوکر تابعدار. سلام. بسم اللہ، بسم اللہ. میں نوکر تابعدار، تابعدار. ہر تیری ہو گئی سونی تقدیر کہہ دیے ویر تینوں میری ہمشیر.
جے کو زینب آکھے ہور بھرا، یہ حسین دی 4 سال دی دی سکینہ آکھے چاچا ہور، ہاں یہ کہ اون محمد آکھن چاچا ہور، سکینہ آکھے چاچا ہور، او ہور دی کیا قسمت ہے؟ ہور تیری ہو گئی ہے سونی تقدیر ہے، کہہ دیے ویر تینوں میری ہمشیر، معاف ہے تیری خطا تو میرے کول آ، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، بے موسم موت سکینہ دی سلامت، مولا سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بسم اللہ بسم اللہ۔ سکینہ دی دے سجاد دا جگر ہلا گئی، میں نوکر بابا، میں نوکر تابدار، سلامت، میں نوکر تابدار، میں نوکر بابا، میں نوکر تابدار، بے موسم موت معصومہ دی، معصومہ دی دے سجاد دا جگر ہلا گئی، ہس کنڈ زخمی نہ چھٹیا چولا جیڑا کفن دی جاتے، میں نوکر تابدار، میں نوکر بابا ثابت، میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو، بسم اللہ، میں نوکر بے موسم موت معصومہ دی، معصومہ دی تے بیمار دا جگر ہلا گئی، ہس کنڈ زخمی نہ چھٹیا چولا جیڑا کفن دی جاتے پا گئی، او جھلیاں جھڑکا پیو دے قاتلہ تو، مولا سلامت رکھے، سلامت رہو، جھلیاں جھڑکا پیو دے قاتلہ تو، آئے وہ قاتلہ تو بہوں اوکھی قید نبھا گئی، تے ایہو درد سجاد کو کھا گیا ہے جڑا قبر چ رسیاں پا، سلامت رہو، بسم اللہ بسم اللہ، میں نوکر بابا، میں نوکر، بھائی کی دہے اور وین سنو، میں نوکر، بسم اللہ بسم اللہ، جھلیاں جھڑکا پیو دے قاتلہ تو، آئے وہ قاتلہ تو بہوں اوکھی قید نبھا گئی، ایہو درد سجاد کو کھا گیا ہے جڑا قبر چ رسیاں پا گئی، بھین دا جنازہ سجاد دے ہتھاں تے، کڑیاں والے ہتھاں تے سکینہ دا جنازہ، بازار شام دی گلیاں چ پجدا ودا ہے کوئی دسو غریباں دا قبرستان کیڑے پاس، سلامت رہو سلامت رہو، سلام، میں نوکر بابا، میں نوکر تابدار، میں نوکر، کوئی دسو غریباں دا قبرستان کیڑے پاسے، پہنچ کے قبرستان وچ بنی بنائی قبر، کھٹی کھٹائی قبر سجاد کو نظر آئی ہے، سجاد ارادہ کیتا ہے چھوٹی بھین دا جنازہ قبر دے وچ لہاواں، یا 2 ہتھ قبر دے وچوں برآمد تھی، سجاد دی آواز ہے کون ہے میں غریب تے پردیساں چ احسان کرن والا، قبر دے وچوں آواز ہے یہ سجاد سجا میں ہی قیدر دا بابا حسین، اللہ اکبر، سلامت رہو سلامت رہو، میری دھی دا جنازہ میں گونڈے سجاد نے، بھین دا جنازہ اپنے بابے دے ہتھاں تے رکھ کے سجاد نے بیان کیتا ہے حسین دے پاسے دے کے، سجادہ دا ہی بھی تھکی ہوئی چھتری شہرہ دی،